آج ہماری نشست میں ایک ایسی ہی ممتاز پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ویژن اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جاب اپنے گریڈ 18 کو خیر آباد کہہ دیا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سفر کے دوران میں نے ISA ایوارڈ جیتا۔ یہ ایک ایسا ایوارڈ ہوتا ہے کہ جو آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں آن لائن۔ گورنمنٹ جاب، ایک ہیڈ مسٹریس ہونا، گریڈ 18 کی مراد حاصل ہونا اور ایک دم سے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لینا، اور زندگی اپنی لائن پہ چل رہی تھی۔ جب لائن پہ چلتے چلتے جیسے ہی ایک پٹڑی کھسکتی ہے، اب بس سب کچھ ختم ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیوں کہ اس وقت میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ نہیں، میں نے جاب چھوڑنی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ تو بہت ہی غلط فیصلہ تھا۔ بیٹھے بٹھائے میں نے اپنے اسکیل کو لات ماری، میں نے میری واپسی کا کوئی رستہ۔ انہوں نے کہا میڈم آپ بہت سارے رستے ہوتے ہیں لیکن آپ نے وہ سارے رستے بند کر کے سو آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ میری جو بچپن سے ایک اسکل تھی وہ ڈرائنگ تھی۔ میں نے آئل پینٹنگ میں کام کیا ہے، ڈفرینٹ میڈیمز، ایکریلک میں کام کیا ہے۔ کہ واٹر کلر میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو جو ملتا ہے وہ اس کے سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں، کہ جیسے ایک بادل پھیل رہا ہو، جیسے جھرنا جو ہے وہ گھنٹیاں بجاتے ہوئے اپنے فلو میں گر رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے بہت پیاری ہوتی ہیں اور آپ کو بہت سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیامی سحر۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی میں گورنمنٹ جاب اور 18 گریڈ کو صرف ایک جاب نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک ایسا آنر، ایک ایسا پریسٹیج اور ایک ایسی سیکیورٹی سمجھا جاتا ہے جس کے لیے لوگ سالوں کوشش کرتے ہیں، اور اس آنر کو، اس سیکیورٹی کو لوگ اپنے ریٹائرمنٹ تک فلفل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگ اپنی تمام ایفرٹ صرف کرتے ہیں تاکہ ریٹائرمنٹ تک وہ تمام مراد انجوائے کر سکیں اور ایک اچھی زندگی حاصل کر سکیں۔ لیکن اسی سوسائٹی میں کچھ پرسنالٹیز ایسی بھی ہیں جو اپنے بہترین مستقبل کو مد نظر رکھنے کے بجائے اپنے ویژن اور اپنے خوابوں کے لیے اس جاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ آج ہماری نشست میں ایک ایسی ہی ممتاز پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ویژن اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی گورنمنٹ جاب اپنے گریڈ 18 کو خیر آباد کہہ دیا۔ جھگی اسکول پروجیکٹ کی چیئرپرسن اور ایک بہت زبردست فنکار بھی ہیں، ایک ایسے آرٹسٹ جنہوں نے NCA سے اسپیشل تربیت حاصل کی اور آج ایز اے واٹر کلر آرٹسٹ زندگی کے رنگ نہ صرف کینوس پر بکھیر رہی ہیں بلکہ وہ احساسات اپنے برش کے ذریعے زندہ کر رہی ہیں جس سے ان کے رنگ زندگی میں بولتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پلیٹ فارم بیامی سحر پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں مس فریدہ یونس صاحبہ کو۔ السلام علیکم، آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم بیامی سحر پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم پہ بلایا، اور بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور میں فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آج میں یہاں اس سیٹ پہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بھی باعث عزت ہے، اور آپ سے ہم گفتگو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ کی زندگی نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لیا۔ گورنمنٹ جاب، ایک ہیڈ مسٹریس ہونا، گریڈ 18 کی مراد حاصل ہونا اور ایک دم سے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لینا، آخر وہ کیا آپ کے ذہن میں سوچ آئی، یا آپ سوسائٹی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے سیٹسفائڈ نہیں تھی، یا آپ کا کیا ایک ایسا مقصد تھا زندگی کا جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا؟ ہر شخص کی زندگی میں آئی تھنک کچھ نہ کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جس میں ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ تو ایسا ایک لمحہ میری زندگی میں بھی آیا۔ ہم لوگ جب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جاب، خصوصاً گورنمنٹ جاب، تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ 60 کی ایج میں پہنچ کے ہی ہم نے پینشن لینی ہے، ہم نے ریٹائرمنٹ لینی ہے۔ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ میں ارلی ریٹائرمنٹ لوں گی۔ میں اپنے اس سفر میں بڑی سیٹسفائیڈ تھی، میں بہت اچھا کام کر رہی تھی،
اور میں نے میرے اس پہ بڑے اچھے کام ہیں، میرا بڑا نام ہے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ مجھے بہت محنت میں نے کی تھی اپنے جن جن اسکولوں میں رہی ہوں ان کے لیے، میں نے ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا ہے میں نے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے آفیسرز کہا کرتے تھے کہ جو کام کوئی اور ہیڈ نہیں کر سکتا وہ میڈم فریدہ کو کہہ دیں، وہ کر لیں گی. تو میں نے اپنے ایجوکیشن کے سفر کے دوران، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سفر کے دوران میں نے جیسے ہم نے ISA ایوارڈ جیتا. یہ ایک ایسا ایوارڈ ہوتا ہے کہ جو آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں آن لائن، اور ان کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی اچھا، ایک بڑا خوبصورت کام تھا. یہ سب کچھ اسموتھلی بڑا اچھا چل رہا تھا، اور زندگی اپنی لائن پہ چل رہی تھی. جب لائن پہ چلتے چلتے جیسے ہی ایک پٹڑی کھسکتی ہے، ایک پہیا نکلتا ہے، وہ ٹائم میری لائف میں آیا جب میرے ہسبینڈ یونس امان کی سڈن ڈیتھ ہوئی. وہ ہم سب کے لیے بہت شاکنگ تھا. اس کے بعد وہ ٹائم پیریڈ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جیسا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اب ختم ہو گئی ہے، ہر طرف تاریکی ہے، اب بس سب کچھ ختم ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک لمحہ، وہ دن میری زندگی میں ایسے تھے جب مجھے لگتا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب بالکل تاریکی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن شکر الحمدللہ کہ آہستہ آہستہ جب میں نے کوپ اپ کرنا شروع کیا، اور میں اپنے بچوں کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اسٹرانگ عورت بننے میں بڑا کریکٹر ادا کیا. انہوں نے کہا اماں یا تو آپ اب ساری زندگی رو کے گزاریں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو اس کو جئیں. مجھے لگا کہ میرے بچوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور شاید میں بھی اس ایک پیریڈ کے دوران رو رو کر اپنا کر چکی تھی کہ اب شاید اور رونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. وہ ایک لمحہ آیا جب میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے اپنی زندگی میں جینا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، اپنے لیے جینا ہے. اور اس جینے کے لیے ایک وجہ بنی جھگی اسکول پروجیکٹ، جو میرے ہسبینڈ یونس امان صاحب نے 2014 میں سٹارٹ کیا تھا اپنے دوستوں کی مدد سے. وہ ماشاءاللہ بڑا کامیابی سے چل رہا تھا، لیکن ان کی سڈن ڈیتھ کے بعد 1 سال تک وہ بالکل بند ہو گیا، چونکہ 1 سال تک میں اپنے اس فیز میں رہی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب مجھے کرنا ہے، اور بچوں نے بھی کہا کہ اماں جو والد صاحب ہمارے کر گئے ہیں کام، آپ میں وہ ایبلٹی ہے کہ آپ اس کام کو آگے بڑھا سکتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے خوشیاں لائے گا. میں نے وہ اس لمحے میں یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے ریٹائرمنٹ لینی ہے، اور اب مجھے جھگی اسکول کو سنبھالنا ہے، اس کو اون کرنا ہے. اور ہوا یہ کہ جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہی ہوں، تو پورے ڈسٹرکٹ سے مجھے بہت لوگ، جس نے سنا اس نے کہا کہ میڈم یہ تو آپ کو کوئی پرابلم ہے، ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. مجھے یاد ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں گئی، میری ارلی ایج کی کچھ ٹائم کی ایک جاب گورنمنٹ کالج میں بھی رہی ہے، گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں. تو مجھے پرنسپل صاحبہ سے کچھ سگنیچرز کروانے تھے وہاں پہ. ماشاءاللہ لیکچر ساری مجھے بہت اچھے سے جان، کچھ میری کلاس فیلوز تھیں، کچھ میرے ٹیچرز تھے، کچھ اچھے دوست تھے. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑ کے اسٹاف روم میں بٹھا لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ فریدہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ہم سے شیئر کریں. آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جاب آپ چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اس وقت میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ نہیں، میں نے جاب چھوڑنی ہے، اور وہ فیصلہ میں نے لیا. میں نے ریٹائرمنٹ لی، اور میں نے جھگی اسکول کو اون کیا. اگر میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ 6 مہینے بھی نہیں گزرے، آئی تھنک 3 مہینے یا 4 مہینے گزرے ہوں گے، 20 بچے ہم نے لا کے بٹھائے، اور ہم نے ایک فارمل اسکول بنانے کی کوشش کی. بلڈنگ میں ہمیں ماشاءاللہ یونس صاحب کے دوست تھے، انہوں نے ایک بلڈنگ پرووائڈ کی تلگنگ روڈ پہ، اور انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ جو ہے اب آپ جھگیوں میں نہ بنائیں، اب آپ اس کو
پراپر فارمل اسکول بنائیں اور اس کو بلڈنگ میں لے آئیں. سو 20 بچے ہم نے بٹھائے, انتہائی گندے, اور ہم نے آیا رکھی جو ان کو نہلاتی دھلاتی تھی روزانہ, ان کے بال کنگھی کرتی تھی, ہم ان کے ناخن کاٹتے تھے, کریم لگاتے تھے, اور حتیٰ کہ ان کے بال تک ہم خود کٹواتے تھے. اور اتنے وہ بچے گندے ہوتے تھے کہ میں اکثر کہتی تھی کہ برتن والی تار ہو تو اس کے ساتھ ان کو مانجھ دیں. تو یہ ایک سچویشن تھی. تو اور ڈونیشن ہماری بہت کم تھی, اور اس زمانے میں 3-4 مہینے کے بعد میں سخت گھبرا گئی. میں نے کہا ڈونیشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس, اور یہ میں نے کیا کر لیا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. تو وہ جو ایک فیز میری زندگی میں آیا جس میں مجھے لگا کہ یہ تو بہت ہی غلط فیصلہ تھا, یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا ہے. میں بیٹھے بٹھائے میں نے اپنے اسکیل کو لات ماری, میں نے اپنی جاب کو چھوڑ دیا, اور یہ میں نے کیا ان بچوں کو بٹھا لیا ہے, میں تو بہت غلط کام ہو گیا. میں نے ایجوکیشن آفس میں ہمارے ایک آفیسر تھے, ان کو کال کی. میں نے کہا میری واپسی کا کوئی رستہ؟ انہوں نے کہا میڈم آپ بہت سارے رستے ہوتے ہیں لیکن آپ نے وہ سارے رستے بند کر کے ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ لی ہے, سو آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. اور آپ نے کتنا عرصہ پہلے ریٹائرمنٹ لی تھی؟ کتنا میں نے duration لگتا تقریباً تھا؟ میرے جاب کے 11 سال رہتے تھے, اچھا اچھا اور اگر میں کر رہی ہوتی تو ابھی بھی ٹائم ہے میری ریٹائرمنٹ میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم سنتے آتے ہیں نا کہ کشتیاں جلا دی, جی جی. تو وہ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ فلسفہ کیا ہے. اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میری کشتیاں جل ہی چکی ہیں تو اب تو مجھے صرف آگے ہی چلنا ہے. تو وہ ایک جرنی کا آغاز ہوا, اور جب پیچھے مڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو پھر یقیناً آگے چلنا تھا. اور آگے تو پھر جب آپ پتہ ہے جب چل پڑتے ہیں تو پھر سکسیس اور سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے. ایسا ہی ہے. اور جب پھر کشتیاں جل چکی ہوں اور انسان کو پتہ چل جائے کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے ہے تو پھر وہ سروائیول موڈ پہ آ جاتا ہے. بالکل. اور جس طرح سے آپ نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ ان بچوں کو آپ لے کر جن کے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کے برتن تھے ان کو آپ نے کتابیں پکڑائی, یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ناقابل یقین ہے. اور ناظرین اگر آپ اس سٹوری کو جاننا چاہتے ہیں تو میڈم فریدہ صاحبہ کا ایک انٹرویو پہلے سے ہمارے چینل پہ موجود ہے, پیامی سحر کے پلیٹ فارم پہ, آپ وہ ضرور دیکھیے. اور اب ہم ایک اور ان کی ذات کے خوبصورت پہلو کی طرف چلتے ہیں جو رنگوں سے جڑا ہے, کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو ان کی ذات کا وہ رخ دکھانا چاہتے ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے شاید نہیں آیا. جھگی اسکول پروجیکٹ یہ بھی ان کا ناقابل یقین ایک ایسا کارنامہ ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن اس کی ڈیٹیلز ہمارے ایک دوسرے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں, وہ آپ ضرور دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. اور ابھی ہم آپ سے اس سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو آپ کا شوق بھی تھا, آپ نے NCA سے باقاعدہ اس کی تربیت بھی حاصل کی, آپ ایکریلک پہ بھی مہارت رکھتی ہیں, آپ آئل پینٹنگ پہ بھی مہارت رکھتے ہیں, لیکن آپ نے واٹر کلر میڈیم کو ہی کیوں منتخب کیا؟ دیکھیں سٹارٹ میں تو میں نے سارے میڈیمز جو ہیں وہ ٹرائی کیے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر ایک کوئی نہ کوئی ایسی کریٹیوٹی, کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ہوتی ہے جس کو پالش کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آئی تھنک میری جو بچپن سے ایک اسکل تھی وہ ڈرائنگ تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت بچپن میں میری ڈرائنگ بہت اسٹرانگ تھی, اور مجھے ہر چیز کو دیکھ کے اس کو ڈرا کرنا بہت اچھا لگتا تھا. حتیٰ کہ اگر میں لکھتے ہوئے, جیسے ہم کلاس روم میں, اس کو تو لکھائی کا بڑا رجحان تھا, اب تو ہر چیز ڈیجیٹل آ گئی ہے, تو رف کاپیز پہ یا رجسٹرز پہ ہم کچھ لکھ رہے ہوتے تھے اور کوئی بھی ورڈ, کوئی سینٹینس غلط ہو جاتا تھا تو میں نے کبھی بھی اس کو کٹ نہیں کیا. میں ہمیشہ ان لفظوں کے جو اوپر کنارے ہوتے تھے ان کو جوڑ کے ڈوڈلنگ کرتی تھی, تو وہ سے میں بڑا مجھے مزہ آتا تھا. تو وہ آئی تھنک مجھ میں ایک بڑی اچھی اسکل تھی, اور سب یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو بڑی اوکے آرٹسٹ بنے گی. اور اس کی بچپن کا شوق یہ بچپن کا شوق ہے. تو ہوا یہ کہ فرسٹ ایئر میں جب میں گئی تو بائی چانس اس وقت فائن آرٹس نیا سبجیکٹ آیا تھا, 2 سال میں نے اس میں لگائے. اور پھر کچھ حالات ایسے تھے کہ یہاں پہ گریجویشن میں فائن آرٹس نہیں تھی, تو میں باہر نہیں جا سکتی تھی, تو میں نے سمپل گریجویشن کی. پھر شادی, پھر بچے, اور پھر آپ کو پتہ ہے جاب, اور ان سب چیزوں میں یہ جو ایک میری
اسکل تھی یہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی، بس اس تک محدود ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کسی وقت بچوں کی پریکٹیکل کی کاپیز بنا لیں، یہ وہ کر لیا، اسکول میں کچھ آرٹ ورک کر لیا، اس کے علاوہ نہیں۔ اب جب کہ اس ایج میں اب میں میرے حالات ایسے ہیں کہ بہت ساری مصروفیات میری ختم ہو چکی ہیں، بہت ساری نئی مصروفیات میری ہو چکی ہیں، تو اب میرے پاس انف ٹائم ہے کہ میں ان تمام وشز کو باہر نکالوں جو بچپن میں یا جو زمانے روزگار زمانہ کے دوران ایک بکٹ میں آپ کی ڈھکن کے نیچے بکٹ میں دفن ہو جاتی ہیں۔ تو میں آہستہ آہستہ ان سب کو باہر نکال رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ان میں سے بہت ساری وشز میری پوری ہو رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک وش میری یہ تھی کہ میں اپنی اسکل کو دوبارہ سے انہانس کروں، اس کو پالش کروں، اور پھر میں نے NCA سے ڈپلومہ کیا اور کچھ کورسز کیے، اور میں نے آئل پینٹنگ میں کام کیا ہے، ڈفرینٹ میڈیمز، ایکریلک میں کام کیا ہے۔ واٹر کلر چوز کرنے کا سب سے بڑا جو مجھے انٹرسٹ جس میں مجھے پیدا ہوا اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی میڈیمز ہیں وہ سارے آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، آپ نے جو برش اسٹروک لگایا ہے وہ وہی رہے گا، وہ بدلے گا نہیں۔ آپ اس پینٹنگ کو جس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اسی سائڈ پہ جائے گی، ان کلرز کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر پھیل کے تو اس کو کوئی نیا رخ دے۔ جبکہ واٹر کلر میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو جو ملتا ہے وہ اس کے سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں، اور جب بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے برش کے ساتھ کلر لگایا تو وہ وہی رزلٹ دے گا جس طرف آپ نے اس کو لگایا ہے۔ جب کلر جو ہے پانی کے ساتھ کاغذ پہ فلو کرتا ہے تو شاید لوگ میری بات پہ ہنسیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بادل پھیل رہا ہو، جیسے جھرنا جو ہے وہ گھنٹیاں بجاتے ہوئے اپنے فلو میں گر رہا ہو، اور جب وہ تھمتا ہے، جب وہ پانی خشک ہوتا ہے، جب کلر اپنی جگہ پہ آتا ہے تو اتنا سرپرائزنگ رزلٹ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آئی تھنک گوز بمپ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ کے جسم میں ایک سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے نا اس کا رزلٹ دیکھ کے، اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اس میڈیم کو اپناؤں۔ اور یہ اتنا چیلنجنگ میڈیم ہے بہت کہ آرٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک غلط اسٹروک اور آپ کی پوری پینٹنگ چینج کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ سے کچھ، یعنی کہ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی سم ٹائم بہت پیشنس چاہیے، اور سم ٹائم آپ کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہونی چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے پانی کو تھرو کیا ہے، کلر کو ڈالا ہے، اب ایسا ہے کہ آپ کو اب اس سب چیز کے سیٹ ہونے کا ویٹ کرنا ہے، لیکن سم ٹائم آپ نے پانی تھرو کیا، کلر ڈالا، اور آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا ہے تاکہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کی امیدوں کے مطابق ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت پیاری ہوتی ہیں، اور آپ کو بہت سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے۔ ایک پینٹنگ جب آپ بنا چکتے ہیں، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی واٹر کلر تو کچھ ایسا نہیں ہے، مطلب اس کا لائف لاسٹنگ نہیں ہے، پینٹنگز بڑی بڑی بنتی ہیں آئل پینٹ میں، میڈیم دیگر میڈیمز اگر ایکریلک دیکھیں تو وال ٹو وال پینٹنگ بن رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ A4 پیج پہ بھی واٹر کلر بنا رہے ہیں تو اس میں جو محنت، اس میں جو آپ کی ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، اور اتنی زیادہ ٹیکنیکس ہیں واٹر کلر کی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ نے کوئی رزلٹ لینا ہے تو اس کے لیے 2 سے 3 ٹیکنیکس آپ کو اپلائی کرنی پڑیں گی، تو وہ بہت مشکل ہے۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے میں پینٹنگ بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو جتنی لیئرز لگانی ہیں، کبھی کبھی ہم 1 to 22 لیئرز لگاتے ہیں ایک پینٹنگ پہ، اور ان پینٹنگز اور اس لیئرز کو لگانے کے دوران آپ کو کتنے کتنے گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت پیشنس کا کام ہے، آپ مسلسل اس پہ وہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو سیٹ ہونے دینا ہے اور پھر نیکسٹ لیئر کی طرف جانا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کو فاسٹ بھی ہونا ہے اور آپ کو پیشنس بھی دکھانا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اگر آپ نے اسٹروک لگا دیا ہے تو پھر آپ کی ساری پینٹنگ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔
آپ ایک معلمہ بھی رہیں، آپ نے جھگی اسکول پروجیکٹ بھی کیا، آپ کا جو ایکسپوئر رہا وہ بہت ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے رہا، آپ بہت طرح کے لوگوں سے ملی، تو پھر آپ کے ہاتھوں سے پینٹنگس صرف نہیں ہوتی ہوں گی، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے احساسات بولتے ہوں گے پھر آپ کے کینوس پہ، کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر پکچر کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، ایسا ہر ہی ہے۔ اسٹروک کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، تو یقیناً ایسا ہے. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، آئی تھنک ہر آرٹسٹ جو کوئی بھی برش اسٹروک لگاتا ہے وہ کسی ایک تھاٹ کے تحت لگاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ جو اس نے اسٹروک لگایا ہے یہ کیا ہے، لیکن وہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ جانتا ہے. میں جو اس وقت کام کر رہی ہوں، میں 2 فیلڈز پہ کام کر رہی ہوں. ایک میں اپنے ایز جھگی اسکول، جو میرا جھگی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، میں نے ان کی لائف کو دیکھا ہے اور ان کی سوشل لائف کو میں کینوس پہ اتار رہی ہوں. میں جھگیوں میں جاتی ہوں، پکچرز بناتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان کی لائف کو میں پورٹرے کر رہی ہوں. اور سیکنڈلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا چکوال بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی اس شک کی نہیں۔ لینڈسکیپس اور سٹی اسکیپس، اس کی بلڈنگز، اولڈ بلڈنگز جو ہے ان کو میں پینٹ کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں نے کی ہیں، کچھ میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں، اور یہی 2 ٹاپکس، یہی 2 اسٹوریاں میں لے کے چل رہی ہوں. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ جلد از جلد میرا دل ہے اس دفعہ ہم چکوال میں ایگزیبیشن کریں، کیونکہ اسلام آباد میں 1-2 ایگزیبیشنز میری ہو چکی ہیں، لیکن وہ میری جنرل تھیں. تو اب میں ایک اسپیسیفک ٹاپک کے ساتھ اسپیسیفک لوگوں تک پہنچنا چاہتی ہوں تاکہ ضرور وہ انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر پائیں. کیا احساسات پینٹ کرنا اتنا ہی آسان ہے یا اس کے لیے ایک احساس والا دل ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ بڑے کام کرتا ہے. تو ابھی گانے بھی اے آئی کے آ گئے ہیں، آپ کوئی بھی لیرک ڈال دیں وہ آپ کو میوزک بنا دے گا. آپ فلمیں آ گئی ہیں جس میں کریکٹرز ہیں جو اے آئی جنریٹ کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں سول مرتی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس میں ایکسپریشنز نہیں ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ ہر آرٹسٹ کے اندر وہ احساس ہوتا ہے. اور سم ٹائم میں کچھ پینٹنگز کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ چھوٹی سی چیز کو لے کے آرٹسٹ نے پینٹنگ بنائی اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. ہم نے بہت سارے فوٹوگرافرز کی پکچرز دیکھی ہیں، وہ تو ریئل ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا لمحہ جو کینوس پہ اترتا ہے، یا ایک چھوٹا سا لمحہ جو کیمرے کی آنکھ کیپچر کرتی ہے، وہ اس آرٹسٹ کی نظر ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیپچر کر رہا ہے. بہت سی چیزیں اور ایسی ہیں پھر جو کیمرہ کیپچر نہیں کرتا لیکن آرٹسٹ کیپچر کر آرٹسٹ لیتے ہیں، اور اپنے احساسات سے وہ کینوس پہ وہ لمحے اتار دیتا ہے جو وہ لمحے اتار ایگزیکٹلی دیتا ہے، اور دیکھیں کہ رنگ بھر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اگر پردے ہیں، یہ کیمرہ پڑا ہے، اگر اس کیمرے کو ہم پینٹ کریں گے تو ہم اس کو اپنی نظر سے کریں گے. ایسا ہی ہے۔ اس کا کلر بلیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے بلو نظر آ رہا ہو، اور میں اس کو اپنی نظر سے پینٹ کروں گی، تو وہ میری سٹوری ہے، وہ میرے ایموشنز ہیں کہ میں اس کو کیسے دیکھ رہی ہوں. تو یہ تو یقیناً ہر بندہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو پھر کینوس پہ اتارتا ہے. میں نے نیو یارک میں موما، ایک بہت میوزیم آرٹ ہے، آرٹ کا میوزیم ہے، تو وہاں میں نے جیسے اسٹاری نائٹ اور وین گوف کی بہت ساری اور دیکھی ہیں پینٹنگز. تو میں نے جو پکچرز میں ان کی پینٹنگز دیکھی ہیں، مجھے کبھی نہیں لگا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمیں شاید وہ ظاہرہ کیمرہ اس کو، آپ کی والی بات ہے کہ کیپچر بھی نہیں کر پاتا. جب میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے لگا کہ ہاں یہ سٹوری ہے، اور یہ کلرز ہیں، اور یہ برش سٹروک ہے، اور یہ ایموشنز ہے. تو یہ ہے کہ ہر آرٹسٹ کے اندر ایموشنز تو ہیں، وہ ایموشنز جب پینٹ ہو جاتے ہیں تو ایک الگ کہانی ایک بنتی الگ ہے۔ کہانی بنتی ہے. بالکل. آج پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے۔ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اگر ہم کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں تو لوگ بات نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں تھی، لیکن اب
ہر کوئی مینٹل ہیلتھ پہ بات کر رہا ہے, مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دے رہا ہے. آرٹ تھیراپی اور مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت زیادہ قریبی تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آرٹ تھیراپی کے ذریعے مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جا سکتا ہے, اور کیا کام ہو رہا ہے, اور کیا واقعی آرٹ تھیراپی کے ذریعے لوگوں کو اس میں بہت اچھے چینجنگس مل رہے ہیں, ریلیف مل رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں تھیراپی کیا ہے؟ تھیراپی ہے کسی بھی چیز کو فکس کرنا. خاص طور پہ اگر آپ اپنے جسم کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسے آرگن کو جو آپ کو جسم کو کنٹرول کر رہا ہے, اور جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کو فکس کرنا. تو بیسیکلی برین ہے جو ہمیں رول کر رہا ہے. اب برین ڈسٹرب ہوتا ہے. برین کیوں ڈسٹرب ہوتا ہے؟ ہمارے سرکمٹانسز کی وجہ سے. جب انگزائٹی ہوتی ہے, جب آپ کے گھریلو حالات نہیں اچھے ہوتے, جب آپ کے سوسائٹی کے سرکمٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہونے لگ پڑتا ہے, تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے. جب آپ فوکس نہیں کر پاتے تو بہت ساری چیزیں آپ کر ہی نہیں پاتے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اگر لوگ اپنے کاروبار میں کر رہے ہیں تو وہ اپنے دماغ پہ فوکس نہیں کر پاتے, اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے لمحات ہوں کہ جب وہ کچھ ایسا کام کر پائیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر پائیں جس سے وہ پرسکون ہو جائیں اور دوبارہ سے اپنے کام پہ فوکس کر پائیں. جو آرٹ تھیراپی ہے, آرٹ کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. اب ہم ہر فارم پہ شاید بات نہ کریں. موسیقی ہے, ڈانس ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈرامہ ہے, تھیٹر ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن پہ جو آرٹ میں آتی ہیں. لیکن اگر ہم اسپیسیفک ڈرائنگ اور پینٹنگ کی بات کریں تو آرٹ تھیراپی کی ضرورت اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو ہے. آپ کو ہے, مجھے ہے, بچے کو ہے, عورت کو ہے, مرد کو ہے, بوڑھے کو ہے. اس لیے کہ ہم سارے اپنے اپنے مسائل کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں اور ان کو فیس کر رہے ہیں. اور انسان کس حد تک ٹالرنس کر سکتا ہے, کتنی برداشت ہے اس میں, اور اس کو یقیناً کچھ لمحات ایسے چاہیے جس میں انہیں سکون چاہیے. ہمارے ہاں بچوں کے کھیلنے کے میدان نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں کریٹیویٹی نہیں ہے, تھیٹر نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ آسان, جس میں آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, نکالیں کاغذ اور پینسل. سمپل, آپ کے پاس واٹر کلر ہے, آپ کے پاس ایکریلک ہے, آپ کے پاس کینوس ہے, آپ کے پاس کاغذ ہے, پین ہے, بال پوائنٹ ہے, ڈزنٹ میٹر, کچھ بھی ہے, آپ اس سے ڈرا کرنا شروع کریں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ ہوں, آپ کو ڈرائنگ آپ کی پرفیکٹ ہو, آپ کو کلرز کا پتہ ہو, کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ کینوس نکالیں, اپنے کلرز نکالیں, آپ پین نکالیں, پینسل نکالیں اور اس کو ڈرا کریں, اس کو کلر کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 30 منٹس یا 45 منٹس یا گھنٹہ 10 منٹ, جتنا بھی ٹائم آپ اس کو دیتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کو سیٹسفیکشن اور جو ریلیکسیشن ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایرر دے رہا ہے, ایسا ہی ہے, تو اس کو ریفریش کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم اپنی باڈی کو, اپنے برین کو ریفریش کرتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ سے اپنے کام پہ فوکس کرنا شروع کر دے. بیسکلی ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں اپنی اٹینشنس کو, اپنی تھاٹس کو آرٹ تھیراپی کے ذریعے. آرٹ اور تھیراپی آرٹ تھیراپی ایک اتنا پاورفل تھیراپی ہے کہ وہ جیسے ہی ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا اسٹریس لیول جو ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح بالکل. تو اٹس ونڈرفل. اور یہ تو پھر اس کے لیے کوئی اسپیشلٹی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اسپیشلٹی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بے شک گھر میں ابھی آپ اگر اپنے کام سے تھکتے ہیں 10 منٹ کے لیے اٹھ جائیں, آپ ایک پیج نکالیں, ایک بال پوائنٹ نکالیں, بال پوائنٹ کے ساتھ بہت اچھی پینٹنگز بنتی ہیں, آپ وہ بنائیں. آپ لیڈ پینسل لے لیں, اس کے ساتھ ڈرا کر لیں. آپ کے پاس کوئی کلر ہے, کلر کو تھرو کریں. آپ کاغذ پہ پانی ڈالیں اور ڈفرینٹ طریقوں سے برش اسٹروک لگا دیں, آپ کا بہترین پینٹنگ تیار ہے. کوئی اس میں کسی ماسٹری کی ضرورت نہیں ہے.
اور ایک اس میں بہت اچھا ریلیف چھپا ہے. بہت ریلیف ہوتا ہے, بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کو. میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ جب ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اپنی کام کی طرف فوکس ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً ایک بہت گولڈن ٹپ آپ نے دی ہے, کیونکہ آج کل کی جو سوسائٹی ہے, بالکل آج کل جو ہم لوگوں کو ڈیلی روٹینز فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اتنے سارے ہمارے کام ہیں, تو ڈپریشن, ایکسائٹی, اسٹریس, یہ تو آلموسٹ سبھی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. آلموسٹ ہے. جیسے ہم اپنے اسکولز میں بھی بہت زیادہ, میں تو چونکہ اس چیز کو سمجھتی ہوں, تو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے بچوں کو اسٹریس سے بچانے کے لیے ہم ڈفرینٹ طریقے یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پلاسٹر آف پیرس سے ڈفرینٹ فروٹس بناتے رہتے ہیں اپنے گارڈن کو سجانے کے لیے. پمپکن بنایا, اس پہ کلر کیا, بچے بڑے شوق سے کام کرتے ہیں. پھر ہم ریسائکلنگ کرتے ہیں. تو یہ ساری آرٹ فارمز ہیں. اور ہمارے خاص طور پہ میں کہتی ہوں کہ بچے جو اس وقت ایگزامز اور پڑھائی اور اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا انٹرسٹنگ ہابی یا کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر پائیں. یہ ضروری ہے کہ سارے لوگ جو ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور بہت ریلیکسیبل چیز ہے اور اس کو اڈاپٹ کریں. تو آئی تھنک ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں اور رنگ بولتے ہیں, اور بہت سی جگہ پہ جہاں ہم بات نہیں کر سکتے یا ہمیں کچھ سننے کو نہیں مل رہا ہوتا, لیکن کلرز اپنی بات کر جاتے ہیں. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ایک خاص ایج تک پہنچ کر یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کے خواب ختم ہو گئے ہیں. ایسی خواتین کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے. مجھے اگر آپ دیکھیں تو 60s, نیئر 60s ہوں میں, اچھا, ماشاء اللہ. تو ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم آپ کو دیا ہے اس پہ آپ کا حق ہے. ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, اور بہت مڈ ایج میں, اور خاص طور پہ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین, کیونکہ بیبی برتھ کے بعد بہت سارے پرابلمز بن جاتے ہیں. پھر ہماری فوڈ ہیبٹس ایسی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے جو ہیلتھ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. تو بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں. سیکنڈلی, ہماری خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے بھی بہت ٹائم کے بعد سیکھا ہے کہ نہیں, میرا بھی مجھ پر حق ہے. تو خاص طور پہ میں یونس امان صاحب کا ذکر کروں گی کہ انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھائیں. مجھے انہوں نے صحت مند رہنا سکھایا, انہوں نے مجھے نیٹ اینڈ کلین رہنا سکھایا, انہوں نے مجھے اپنا خیال رکھنا سکھایا, انہوں نے مجھے بہت ساری باتوں میں کانفیڈنس دیا, جس کی وجہ سے آج اگر میں یہاں پہ اتنی ایج میں اتنی فریش بیٹھی ہوں, اور میں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. میں مارننگ ایوننگ دونوں واکس کرتی ہوں, اور بیچ بیچ میں کبھی کبھی شوق آئے تو ایکسرسائز بھی کر لیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور میں وہ تمام خواہشات جو بچپن میں ہوتی ہیں, جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ایک بکٹ ہے جس میں ہم ساری اپنے خواہشیں دفن کرتے رہتے ہیں, وہ بکٹ جو ہے وہ میں نے اب کھولی ہے. اور بہت سارے خواب جو میں سمجھتی تھی کہ میرے کبھی زندگی میں پورے نہیں ہو سکتے, اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ٹائم خوابوں, نکالے. آپ دیکھیں کہ یہ میں نے جو فائن آرٹس کا بھی سیکنڈ سٹارٹ لیا ہے, واٹر کلر کو چوز کیا ہے, میں پینٹنگز بنا رہی ہوں, یہ میں نے اس ایج میں کیا ہے. تو لرننگ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 40-50 کے بعد ہماری لائف ختم ہو گئی ہے, بس اب ہم عبادت کرنی ہے اور ایک کونے میں بیٹھنا ہے. عبادت ہمارا پرسنل میٹر ہے, وہ ہم نے کرنی ہے, لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی. زندگی ختم نہیں ہوتی. تو اس ایج میں آ کے میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی ہے, میں نے گاڑی چلانا سیکھی. لوگوں نے مجھے کہا کہ اس ایج میں تو عورت خاص طور پہ گاڑی نہیں سیکھ سکتی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے گاڑی چلانی سیکھی, میں نے نئے فیصلے کیے, جیسے میں نے آپ کو پہلے جھگی اسکول پروجیکٹ کو میں نے اون کیا, میں نے اپنا ایک اور پرائیویٹ اسکول
بنایا ہے اچھا اور اس پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے میرا، وہ بڑا سکسیسفل جا وہ رہا ہے. کہاں پہ آپ نے بنایا؟ وہ میں نے کریالہ میں بنایا ہے. Right. اس کی سٹوری میں آپ کو پھر بعد میں سناتی ہوں. ابھی میں آپ کے کوسچن کا جواب دے لوں. میں نے ہمیشہ سے مینیفیسٹ کیا تھا کہ میں نیاگرا فال دیکھ رہی ہوں، میں نیو یارک میں ہوں، میں یہ چیز میں تھیٹر دیکھ رہی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ مینیفیسٹ بھی بہت ایک اچھی چیز ہے کہ بہت ساری جو خواہشات ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو چاہو تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے کے لیے لگ جاتی لگ ہے. جاتی ہے بالکل. تو میں نے اپنی لائف میں نیاگرا فال دیکھی، میں نے اس کو انجوائے کیا. میں نے نیو یارک میں تھیٹر دیکھا اور میں نے دو چیزیں وہاں ان کی نوٹ کی ہیں. ایک ان کی کریٹیوٹی ہے اور ایک ان کی ہے اپنے ورثے کو سنبھال کے رکھنا. تو جگہ جگہ ان کے تھیٹر ہیں، جگہ جگہ ان کے آرٹ اسکول ہیں. آرٹ تھیراپی کی اگر میں بات کروں تو آئی تھنک ان کے سوسائٹی میں وہ ڈپریشن اور وہ انگزائٹی نہیں ہے. ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، انسان ہے، اس کو ہر انسیڈنٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، لیکن لیکن ان وہ ان کے چیزوں پہ ریلیز کے بہت کام کرتے ہیں. ریلیز کرنے کے طریقے بھی ہیں. سیکنڈلی وہ اپنے ورثے کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. ان کی 200 سال پرانی جو بلڈنگس ہیں جا کے دیکھیں تو بالکل نئی ہیں. جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا جی تھا تو جی ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا، وہ تباہ ہو گیا تھا. تو وہاں پہ اس کے ساتھ ایک سب وے سینٹر تھا، اسٹیشن تھا، تو وہ بھی تباہ ہو گیا تھا. تو ابھی جہاں پہ انہوں نے وہ بلڈنگ بنائی ہے امریکہ میں، نیو یارک میں، تو وہ اس طرح لگتا ہے جیسے کہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہو، بالکل لیٹسٹ بلڈنگ. تو میرے بچوں نے کہا کہ اماں اب ہم آپ کو وہ بلڈنگ دکھاتے ہیں جو 100-150 سال پرانی ہے، وہ بھی سب وے اسٹیشن ہے. یعنی کہ لیٹسٹ بلڈنگ اور جو اولڈسٹ بلڈنگ ان کی سب وے اسٹیشن تھا بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے. وہ دونوں ایگزسٹ کر رہی ہیں. دونوں مطلب وہ بلڈنگ پرانی ہے، اس کا کنسٹرکشن پرانی ہے، اسٹرکچر پرانا ہے، اس کا انٹیریئر ایکسٹیریئر سب زیادہ پرانی بلڈنگ ہے، لیکن اس طرح وہ چمک رہی ہے کہ جیسے ابھی بنی ہو. تو وہاں جتنی پرانی بلڈنگ ہوگی اتنی قیمتی سمجھی جاتی ہے. جبکہ یہاں اگر میں بات کروں اپنے اسٹیشن کی تو یہ ہم سب کا المیہ ہے کہ ہم اس کو روتے رہتے ہیں ایسے کہ ہی ہے یہ کیا بالکل. ہو گیا. ہمارے ہائی اسکول نمبر 1 کی بلڈنگ بہت خوبصورت تھی اور بالکل ایسے ٹھیک تھی. تو خواہشات کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میں نے ویسے آپ کو کہا کہ اس طرح کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ایج میں آ کے ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں پہ بوجھ نہیں بننا. اس اپنے لیے کہ برڈنس خود کیری کرنے ہوتے ہیں اپنے برڈنس خود کیری اور کرنے ہوتے اپنا ہیں. خیال رکھنا چاہیے. اور ہر ایج خوبصورت ہے. ایج از جسٹ ہر اے ایج نمبر. کو اس اور ایج کو انجوائے کریں آپ. جو بھی ایج ہے اس کی ایک گریس ہے. اس تو کی اس ایک گریس کو ریس ہے، مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. اس ریس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ والا ریلیشن رکھیں کہ وہ آپ سے پیار کریں، ان پہ برڈن مت بن جائیں، بالکل. ان کے خواہشات کے راستے میں رکاوٹ مت بنے. کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم بھی ہمارے پیرنٹس آسمان نے پہ، ہمیں ہر بندہ آسمان پہ اڑنا چاہتا ہے آسمان تو پہ اپنے اڑنا ہی بچوں چاہتا کا، فیملی ہے. کا دوست بن جانا تو آپ چاہیے. اپنے بچوں کو اڑنے دیں، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. اور میرا خیال ہے کہ بچے بھی اپنے والدین کو 50 کے بعد یہ مت سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ گھر کے ایک کونے میں ایک چارپائی پہ بیٹھے رہیں اور گے وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جب 60 کی ایج میں لوگوں نے بزنس سٹارٹ کیا. میں نے بھی ابھی اسکول بنایا ہے. یہ ایک آپ کا جو جرنی ہے وہ بڑا موٹیویٹڈ ہے ماشاء اللہ سے. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں رول ماڈل ہیں. کیونکہ میں نے ابھی جیسے پہلے کہا ایج از جسٹ اے نمبر. ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو پارٹ آف دا لائف ہیں. بالکل اس زندگی میں تحمل مزاجی سے، پازیٹیوٹی سے زندگی کو فیس کرنا چاہیے، اپنے خواب پورے کرنے چاہیے بالکل اور کرنی چاہیے. ڈٹرمنڈ رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے. بالکل جب ہم محنت کرتے ہیں اپنی پوری ایمانداری سے، پورے جذبے سے، لگن سے، اور ہم کوئٹ نہیں کرتے تو زندگی ہم پہ مہربان ہو ہی جاتی ہے. بالکل اسی طرح. آپ نے ابھی اپنے دوسرے اسکول کا ذکر کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے. اچھا. تو آپ سے یہ آپ کا جو میں پہلے کوسچن کا جواب دے رہی تھی
کہ ہم نے کس طرح سے میں نے جھگی اسکول کو جی اون جی کیا، اور وہ ایک فیز گزرا، اور پھر میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر میں نے اس کو جو ہے آپ سے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ڈونیشن بہت کم ہوتی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ سوچنا شروع کیا کہ کچھ ایسا ہو کہ ڈونیشن ہماری، لیکن شاید آئی تھنک یہ میرا کیریکٹر ہے کہ میں کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتی، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اس پروجیکٹ میں حصہ ڈالیں، لیکن میں ہمیشہ ہیزیٹیٹ رہی ہوں لوگوں سے ملنے میں اور یہ بات کرنے میں کہ وہ ہماری ہیلپ کریں. تو یہ ہے کہ اب 20 بچوں سے 50 بچے، 50 بچوں سے پھر ہم نے اور بھی بڑھانے ہیں، فارمل اسکول ہے ہمارا، میں نے اس کو 5th تک رجسٹر بھی کروا لیا. تو یہ کیسے ہوگا؟ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اس زمانے میں پھر میں نے، آج سے یہ 2-3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے کیا کیا کہ میں گاڑی میں چلی جاتی تھی، فیصل آباد چلی گئی، نوشہرہ چلی گئی، وہاں سے ہم 3 پیس سوٹ لے کے آتے تھے اور لا کے تو ہم، میرے ظاہر ہے ہر اسکول میں، اور بہت ساری فرینڈس تھیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ جاننے والے تھے، ویسے بھی سوشل حلقہ جو ہے وہ میرا کافی تھا، تو ہم لوگ وہاں وہ سوٹ بیچ دیتے تھے. پھر لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھئی آپ سوٹ تو لے آتے ہیں لیکن اس کی سلائی بھی ہونی چاہیے. تب میں نے وہاں جھگی اسکول میں ہی، ہمارا سائڈ پہ ایک روم تھا، وہاں پہ میں نے کچھ ٹیلرز کو ہائر کیا اور ہم نے سوٹ سینے شروع کر دیے. اب سچویشن یہ تھی کہ ساتھ ساتھ اسکول چل رہا ہے، اسکول کا اسٹاف الگ تھا، لیکن ساتھ ہم نے ایک سینٹر بھی بنا لیا، اسٹیچنگ سینٹر، اور اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے جھگی کی بچیوں کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا کہ وہ آ کے سیکھیں اور اپنے لیے ان کا ایک کمائی کو، تو ایک ہمارا پلس پوائنٹ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہماری، روزگار بھی مہیا ہو گیا ان لوگ. تو ہم بالکل، تو ہمارا انکم بھی اسٹارٹ ہو گئی. تو اس میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی، وہ ہم نے تقریباً 3 سال چلایا، لیکن اس میں ایک پرابلم مجھے یہ آ رہا تھا کہ کسٹمر جو ہیں وہ کمپلینٹ کرنے لگتے تھے کہ کبھی شرٹ کی اسٹچنگ اچھی نہیں ہے، فٹنگ اچھی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے نوٹس کیا کہ جب تک میں سر پہ کھڑی رہتی تھی، کیونکہ مجھے بہت اچھی اسٹچنگ آتی ہے، تو جب تک میں خود سر پہ کھڑی رہتی تھی یا ان کو کاٹ کاٹ کے دیتی رہتی تھی کپڑے، میں نے خود بڑی محنت کی ہے. 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک میں ٹیبل پہ کپڑے کاٹتی رہتی تھی اور وہ سلائی کرتی رہتی تھی. تو کہ جیسے ہی میری آنکھ چوبتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتی ہیں. تو وہ تھوڑا سا میرے لیے چیلنجنگ تھا کہ میں اس کو کیسے جو ہے یہ اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن وہ بہت مشکل کام تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران ہمیں اچھی ڈونیشن ملنی شروع ہو گئی، تو بچے ہمارے اس وقت 50+ ہو رہے تھے، تو وہ میں نے بند کر دیا. اس کے بعد پھر ابھی بچے زیادہ ہونے شروع ہو گئے، ہم 130 تک بچے لے گئے، اور ظاہر ہے وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہمیں مل رہی تھی. اس میں اب ان سارے بچوں کو کیٹر کرنا بڑا مشکل تھا. تب میں نے سوچا کہ نہیں، ادھر ادھر لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے کیوں نہ کچھ اور ایسا وینچر کیا جائے کہ جس کی ایک پرماننٹ آمدن ہو، اور وہ آمدن ہم ان بچوں پہ لگا سکیں. تو وہ بس بیٹھے بیٹھے ہنستے کھیلتے میں نے اپنی ایک فرینڈ تھی اس کے ساتھ بات کی، تو وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میرے دماغ میں انسان ڈالا گیا کوشش کرتا ہے تو راستے نکل آتے ہیں. کہ جی بھئی آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے. تو وہ ہم نے 15 دن کے اندر اندر ہم نے 0 انویسٹمنٹ سے وہ کریالہ میں اسکول سٹارٹ کیا. کریالہ کا ایڈوانٹیج مجھے یہ تھا کہ چونکہ وہ یونس امان صاحب کا گاؤں تھا، جی میرا جی. سسرالی گاؤں تھا، اور پھر میں نے اوپن یونیورسٹی کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ایک دور تھا کہ جب گاؤں سے بچیاں اوپن یونیورسٹی سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کر رہی تھیں، تو وہ ساری کی ساری بچیاں میرے پاس ایگزام دینے کے لیے آتی تھیں. تو بہت سارے لوگ مجھے وہاں جاننے والے تھے. تو وہ ایڈوانٹیج مجھے تھا. ہمیں بلڈنگ بڑی اچھی مل گئی، تو ہم نے 0 انویسٹمنٹ سے وہ اسکول سٹارٹ کیا. آج اس کو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، اور ہماری 150 کے اراؤنڈ اس زبردست، یہ تو کی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور بہت کم ہم نے اس کی فی رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ایکسپینڈیچر اپنا میٹ لیکن کر ایک رہے سورس ہیں. آف انکم آپ لوگوں کا ڈیولپ ہو گیا. سورس آف انکم. اب مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ اچھا کہیں سے ڈونیشن اگر ختم ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں گی. اب میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر مجھے ڈونیشن کہیں سے بھی نہیں ملتی تو میں اپنا ادارہ چلا سکتی ہوں.
تو یہ اس کے پیچھے کی سٹوری ہے. ایک بہت بڑی تو یہ میں نے کامیابی ہے. اور ابھی اسٹارٹ کیا ہے. تو میں ساری خواتین کیا بلکہ جو میل ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد خاص طور پہ بیماریاں ہمیں بہت گھیر لیتی ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے نظر آئیں اور وہ خوش ہوں اور انرجیٹک ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی اس بات کو سمجھے کہ آپ کوئی بھی کام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں شاید بلیسڈ بھی بہت ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو سوچتی ہوں اس کو کرنے کی ہمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت دی ہے مجھے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو یہ کہانی ہے اس سکول کے پیچھے کی. یو آر تو ماشاء اللہ یو آر بلیسڈ ماشاء اللہ. آپ نے اقتدار بھی دیکھا, آپ نے ذمہ داریاں بھی نبھائی, آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جو بہت زیادہ محرومیوں کا شکار تھے. بہت سے طبقات کے ساتھ آپ نے زندگی بانٹی, گزاری. تو اگر آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک میسج ہم آپ سے پوچھنا چاہیں ٹورڈز لائف کہ واٹ از دا فلاسفی آف لائف اکارڈنگ ٹو فریدہ یونس, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, فلاسفی جو لائف کی فلاسفی ہے, اگر ہم اس روم میں 2 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں تو ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. صحیح. بہت سارے فلاسفرز اس کو اپنے انداز میں کہہ گئے ہیں. میری فلاسفی یہ ہے کہ پازیٹیو رہیں, چیلنجنگ بنیں, چیلنج ایکسیپٹ کریں اور انرجیٹک رہیں. ہمارے سویلائزیشن میں جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں ہمارا ایک سب سے جو آبسٹیکل رہتا ہے نوجوانوں کے لیے, اگر ہم اسپیسیفک نوجوانوں کے لیے بات کریں تو جو میں دیکھتی ہوں کہ باہر کے ممالک میں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے نوجوان کے لیے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سرکمٹنسز میں بھی بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ان چیلنجز کو قبول کریں اور شکر ادا کریں. شکر ادا کرنا سب سے بڑی بلیسنگ ہے. ہم جو روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ نہیں حالات سازگار نہیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اور بڑے خواب دیکھیں لیکن بڑے خوابوں کو پانے کے لیے ہمیشہ چھوٹے سٹیپس سے سٹارٹ کریں. ہمارا نوجوان شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتا ہے سکسیس لینے کے لیے, اور کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو مسلسل, میں اگر آپ لوگوں کی فارینہ کی بات کروں ماشاء اللہ, تو میں ابھی جب آپ لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی اسٹارٹ میں, تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے جو پچھلے دنوں میں گروتھ دیکھی ہے وہ ٹرٹل والی گروتھ ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس. تو یہ جو پیشنس ہے, جو ٹالرنس ہے, جو یہی سکھاتی ہے زندگی ہمیں کہ اپنے گول پہ نظر رکھیں اور پھر اس کو پانے کے لیے ارد گرد کی چیزوں کو اگنور کریں اور اس تک پہنچیں. یہی فلاسفی ہے. سیکنڈلی, ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی او ہو, اس نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے, یا اس کے پاس جو سیل ہے, یا اس نے جو گلاسز لگائی ہوئی ہیں, یا اس نے جو واچ پہنی ہوئی ہے, وہ تو مجھ سے بہت بہتر ہے. تو ایسا نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے. وہ کسی کے پاس نہیں ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو جتنا آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے, جتنا آپ اپنے آپ کو انرجیٹک رکھیں گے, اتنا زیادہ آپ اپنے گول تک پہنچیں گے. اور زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ نے سکسیس لینی ہے, آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے, تو آپ کو چھوٹے سٹیپس اور ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, ٹالرنس رکھتے ہوئے اپنا رستہ بناتے جانا ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے اپنی زندگی کی فلاسفی ہمارے ناظرین کے لیے بیان کی, جو ایک بہت پازیٹیو میسج ہے. آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیں, جو ہمارے لیے بہت ہی باعث عزت ہے. آپ کا آنا, آپ کا زندگی کے ایکسپیرینس کو شیئر کرنا, آپ کا اپنی ٹف روٹینز کو, اپنے ایک لائف سٹائل کو شیئر کرنا, ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. ہمارا پلیٹ فارم ان لوگوں کو
सामने लेकर आता है, उनकी एफर्ट्स को सामने लेकर आता है जो हीरे इस माशरे में छुपे हुए होते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आमिर शहर की एक आजाना सी कोशिश है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म की इस कोशिश को किस नज़र से देखती हैं, और हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए अगर आप कोई दुआ, कोई मशवरा देना चाहें तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। सबसे पहले तो अभी जो मैं आपसे कह चुकी हूँ कि स्लो एंड स्टेडी, ये आपकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता इसको लेके बढ़िए, और जो ग्रोथ मैंने आपकी देखी है पिछले सालों में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी के रास्ते आसान करे, और इसी तरह आपका ये जो टीम है इसकी ग्रोथ दिखती रहे। और मैं समझती हूँ कि आप लोग चूँकि अपनी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और आप समझते हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं, और आप राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर पहले आपका प्रोग्राम 15 मिनट का था, तो अब मैं देखती हूँ कि 1 घंटे का भी आप लोग कर रहे हैं। अब आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं कि आई थिंक कि हमारी सोसाइटी जानना चाहती है उनके बारे में, उनके व्यूज़ के बारे में। तो अल्लाह ताला आपके लिए जो है आसानियाँ करे और बहुत सारी तरक्कियाँ देखें आप लोग, और ये प्रोग्राम इसी तरह फलता-फूलता रहे, आमीन, आमीन, और आपका ये जो चैनल है और आपका ये प्रोग्राम है ये मुल्क शोहरत हासिल करे, आमीन, और एक पहचान बने हमारे चकवाल के हवाले से। आमीन। आपके अल्फाज़ हमारा कीमती असासा हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, और आपके यहाँ पे आने का, आपके यहाँ पे वक़्त निकालने का और अपनी थॉट्स को शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि आपने इस सीट पे मुझे बिठाया है और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। वी आर ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, असल कामयाबी सिर्फ ओहदा हासिल करने में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करने और इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने में भी है। आज फरीदा यूनुस साहिबा की ज़िंदगी से और उनके खिदमत खल्क के जज्बे से हमने बहुत कुछ सीखा, सेक्रीफाइसेस सीखे, डिटर्मिनेशन सीखी और पॉजिटिविटी का एक ऐसा मैसेज सीखा जिससे यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत सी नई उम्मीदें और ज़िंदगी जीने के नए असबाब मिले होंगे। हमारे आज के गेस्ट से आपने जो कुछ भी सीखा हो वो हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका किया हुआ कमेंट हमारे चैनल पे आमिर शहर की अगली सुबह होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने हक़ का ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान अरबाज़ बाबर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।